قابل ہوتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے. بھئی بچے سے محبت تو جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت صرف محبت ہوتی ہے، شفقت پدری کے حوالے سے. لیکن جب ہاتھ بٹانے لگے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے، پھر ڈبل ہو جاتا ہے نا سلسلہ. اب حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو میری راہ میں قربان کر دو. کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں. مولا یہ کچھ کرانا تھا، پھر نہ ہی دیا ہوتا نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تمہیں تو نہیں پتا تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے، تم تو نہیں جانتے، لیکن وہ جو رب ہے وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اب تم بتاؤ تمہاری ماں تمہارا برا چاہے گی؟ نہیں. تو جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. کسی چیز کو وہ ہمارے لیے اچھا سمجھے، ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، کسی چیز کو برا سمجھے، ہو سکتا ہے بری نہ ہو. لیکن وہ جو رب ہے جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیا اس سے بھی غلطی کا امکان ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے واقعی اس سے لو لگائی ہے، اگر سرکشی نہیں کی، بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، تو پھر وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں تو یہ ہے رحمت. ہمیں کیا پتا کیا چیز بہتر ہے. بچے نے فرمائش کی موٹر سائیکل دلا دے، پہلے تو شکووں کے دفتر کھول دیے. مولا سنا ہے وہ جو کافر ہیں ان کے اندر تو کھرب پتی ہوتے ہیں، بچوں کو اب جہاز دلوا دے روز، ان کو فرق نہیں پڑتا. بچے نے موٹر سائیکل مانگی ہے، آپ کہاں سے دلواؤ، میرے پلے تو کچھ ہے نہیں. پہلے شکوے شکایتیں کر لی، پھر سوچا کہ نہیں، بچوں کی فرمائشیں پوری ہونی چاہیے، ورنہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگ اس کے ہم جولی اور دوست بھی کہیں گے تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تمہارے گھر والوں کی نظر میں، تم نے موٹر سائیکل مانگی وہ بھی نہیں دلوائی. اب جناب کوئی قرض ادھار اٹھایا، کوئی کمیٹی ڈالی، کوئی دوستوں کا احسان لیا، کوئی جمع پونجی دی، اور کسی طرح کرا کے بچے کو موٹر بائک دلوا دی. آج کل آپ جانتے ہیں بچے موٹر سائیکل چلاتے تو نہیں، اڑاتے ہیں. خدا نہ خواستہ بچہ ون ویلنگ کی وجہ سے یا تیز رفتاری کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہو اور کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے. بچہ تو بچہ ہے، اس پر جو گزری سو گزری. آپ ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں گے. بچہ موٹر سائیکل مانگ رہا تھا، وہ تو بچہ تھا، میں تو سمجھدار تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا بچے کو کب موٹر سائیکل دلوانی چاہیے. اگر پتہ ہو کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، کیا کبھی دلوائیں گے؟ نہیں. تو ہمیں تو نہیں پتا، اس کو تو پتا ہے نا. تو اس لیے اس نے جو کچھ ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا. تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو اس سے بہتر تو ہمارے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی دوست چڑ کے کہہ سکتا ہے جناب کمال کرتے ہیں، وہ عیش و عشرت میں رہنے والے، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق، وہ جناب فاسق، فاجر، بدکار، گناہگار، سیاہکار، دولت ہے ان کے پاس، مال ہے، جناب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اس سے لو لگانے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، اس کے محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ہم ترستی سی سکتی زندگی گزارتے ہیں. اس میں کون سی بھلائی ہے؟ میں اپنی گفتگو کے آخری جملوں میں ہوں. یارو بتاؤ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں یا نہیں دینا ہے؟ مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر اس نے عہدہ یا منصب دیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنی طاقت کو، اقتدار کو، اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا تھا. اگر آل اولاد دی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب دینا ہے. اچھا فرض کریں میں آپ میں سے 2 حضرات کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور اگلے سال آ کے پھر دونوں کو بلاؤں. ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں خرچ کیے. تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے. کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یارو کیا پتا اسی مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہو، پریشان ہو، رب سے شکوے بھی کرتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ یہ غربت کی زندگی میں چند روز گزار لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا نا اس کی آخرت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان
یارو یہ سب کچھ تو وہ جانتا ہے، تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. یہی ہے اس کی رحمت. اگر ہم اس کی رحمت پالیں تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ